ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر وبا نہیں آئے گی، گرمی سے یہ مر جائے گا. بھئی گرمی سے نہیں مرا وہ. پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہماری امیونٹی بڑی ٹھیک ہے. ساری چیزیں پرسیپشنز غلط ہوئیں. اب حالت کیا ہے ذرا کرونا کو دیکھنا ہوگا. اور پھر میں واپس 18ویں تک، آپ کے 2 تاریخ کو 2500 تھے، ہر 10 دنوں کے بعد ڈبل ہوئے. 12 تاریخ کو وہ 5000 ہو گئے، 22 تاریخ کو وہ 10,000 ہو گئے. پچھلے 6 دنوں سے 6000 لوگ اور 200 سے زیادہ بات ہے. جو پہلا جو یورپ کے اندر تھا یا امریکہ کے اندر تھا وہ یہی ٹرینڈ تھا. جو پریڈکشن تھی وہ عین سچ ثابت ہو رہی ہے. اور جو تھا کہ مئی کے درمیان میں آ کر یہ سپائک لے گا، پیک پہ جائے گا، بہت تیزی سے بڑھے گا، وہ بڑھ رہے ہیں. آپ اٹیک کر رہے ہیں ایک صوبے کو دوسرے صوبے کو. چلو سندھ کو تو چھوڑ دیتے ہیں. یہ پنجاب نے لکھا ہے کہ ہمارے 128 ارب روپے آپ نے دینے وہ دیں، ہمارے پاس تو تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں. اور ایک اور 2 فگرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو الارمنگ ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں اتنے مریضوں کے اندر اتنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس دنیا میں کئی ایفیکٹ نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کو جن کو کہتے ہیں آپ ہیروز ہیں جنگ پہ جائیں، ان کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. نہ اسلحہ دے رہے ہیں، نہ بندوقیں دے رہے ہیں، نہ گولیاں دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اگلے مورچوں پہ جا کر لڑیں. لیکن سر پرائم منسٹر کا اس پہ موقف یہ ہے، پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کو پورا سپورٹ کیا گیا ہے، وہاں کے ڈاکٹرز کو کٹس دی گئی ہیں، ٹیسٹنگ کٹس دی گئی ہیں، پی پی ای فراہم کی گئی ہے، اور باقی چیزیں جو صوبے کو خود کرنی تھی بااختیار ہونے کے بعد وہ انہوں نے. میں ادھر بھی آ رہا ہوں لیکن ایک بات مجھے کہنی ہے کہ کے پی کے اندر اس وقت سب سے زیادہ شرح اموات ہے، 7% ہے. دوسرے ملک کے اندر، پورے ملک کے اندر 2.3% ہے. اور 7% شرح اموات کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب نیچے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، نہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، نہ رپورٹس ٹھیک ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ ہاسپٹلز جو ہیں وہ چوک ہو چکے ہیں. یہی کیفیت آپ کراچی میں ہونے والی. 30 جو بڑے شہر ہیں اس میں سے 2 سکھر اور کراچی سندھ کے ہیں، باقی سارے ملک کے ہیں. پنجاب کے اندر 60% آبادی میں آپ 2000 ٹیسٹ کر رہے ہیں، کل 1700 ٹیسٹ کیے ہیں. کیا یہ کوئی ایسا مقام ہے؟ دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیا ہے جی سندھ کو. پہلے یہ بات مجھے بتائیں، جو باہر سے امداد آ رہی ہے وہ آپ نے اسلام آباد میں رکھنی ہے ساری کی ساری؟ اس کی پہلے تو ڈیٹیل این ڈی ایم اے کو چاہیے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ ساری ڈالے کہ کس ملک نے کیا دیا ہے، اور یہ پھر واپس ڈالے کہ کس صوبے کو کیا دیا ہے. میں ابھی صرف جو کل شہباز گل نے کہا اس پہ صرف آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا اس نے جھوٹ بولا، اسے معافی مانگنی چاہیے. N95 ماسک 30,000 اس نے کہا دیے ہیں، یہ 16,227 دیے ہیں. فیس ماسک اس نے کہا 5 لاکھ دیے ہیں، یہ چلو 5 لاکھ دیے ہیں. فیس ماسک جو ایک بار یوز ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا. ٹھیک. سرجیکل ماسک KN95 ماسک اس نے کہا 2 لاکھ دیے ہیں، یہ 3,970 دیے ہیں. یہ ٹیسٹنگ کٹس انہوں نے کہا کہ یہ 17,992 دیے ہیں، 25,000 دیے ہیں، وہ باقی کی انہوں نے. لیکن امپورٹنٹ ایک منٹ ذرا پی سی آر مشینز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس نے کہا 3 دیے، 1 دیے. اسی طرح سے جو پروٹیکٹیو گیئرس ہیں 1,50,600 ہیں، گلوز 1,50,000 90,000 ہیں، آئی سی یو شوز 1,50,000 ہیں، یہ 6,993 ہیں. مطلب آپ کو جو آ رہا ہے دنیا کے اندر، کیا وہ مطلب فیڈریشن کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں سے ٹیسٹ جو ابھی جس کی بحث انہوں نے چھڑی ہے کہ ہم کیوں دیں پیسے، یہ کسی کے باپ کے پیسے ہیں. یہ آپ نے لوگوں سے ان لوگوں سے ٹیکس لیے ہوئے ہیں. اس کا ایک فارمولا ہے کہ جن لوگوں سے آپ ٹیکس لے کر، فیڈریشن کیا ہے؟ کلیکٹر ہے، آپ ٹیکس لیتی ہیں. مطلب مجھے یہ بتائیے، جو میں اس کو محاذ آرائی نہیں کہوں گا بلکہ یہ ایک طرح سے ہنگامہ آرائی ہے، اور یہ ایک لڑائی ہو رہی ہے، اور پھر جو کچھ کہا جا رہا ہے، جن الفاظ میں کہا جا رہا ہے، اور میں پلوہ شاہ خان صاحبہ نے جو سوشل میڈیا پر جاری کیا بیان، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے محاذ آرائی یہ بہت ہی افسوسناک ہے، کیونکہ ایک ایسی مسئلے پر یہ محاذ آرائی بنی ہے کہ جو مسئلہ قومی اتفاق رائے سے حل ہونا چاہیے تھا، قومی اتفاق رائے پیدا کیا جاتا. اور ظاہر ہے قومی اتفاق رائے میں پہلی ذمہ داری تو وفاق کی ہی بنتی ہے، پہلی ذمہ داری تو وزیر اعظم ہی کی بنتی ہے. اب انہوں نے اسد عمر صاحب کی سربراہی میں ایک کمانڈ اتھارٹی بھی بنائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے بیانات سے گرمی پیدا کرتے رہتے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے، اور ان کے وزراء جو ہے وہ اپنے حملوں سے اس گرمی میں مزید شدت پیدا کرتے ہیں. تو دوسری طرف سے پھر جواب بھی سندھ حکومت کی طرف سے آتا ہے، کبھی مرتضی وہاب کی طرف سے آتا ہے، کبھی سعید غنی کی طرف سے آتا ہے، کبھی مولا بخش ٹانڈیو کی طرف سے آتا ہے، تو کبھی جو ہے وہ بلاول بھٹو خود آ جاتے ہیں سامنے، کبھی مراد علی شاہ آ جاتے ہیں.
بدقسمتی سے اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے اتنی جو ہے عالمی وبا جس نے دنیا میں لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر دیا، لاکھوں لوگ ابھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، پاکستان میں ہزاروں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، کئی سو لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ مازارائی چلتی رہی، میرا خیال ہے نہ وفاق کے لیول پہ کوئی مسئلہ ہوگا، حل ہوگا، نہ صوبے کے لیول پہ، اور یہ بیماری اگر بڑی تیزی سے پھیلی تو اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت بھی ہوں گی اور بالکل صحیح ہے اس میں۔ مگر ایک چیز مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو چیزیں پوری دنیا ایک اپنے طریقے سے نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے، کہیں کامیابی اسے مل رہی ہے، کہیں نہیں مل رہی، پاکستان میں بھی چیلنجز کڑے ہیں، کہیں پر کامیابی ملی ہوگی حکومت کو، کہیں نہیں ملی ہوگی، لیکن اس بات کا تو آپ اعتراف کریں یا تعریف کریں کہ وفاقی حکومت نے صرف پنجاب میں آپ جیسے کہ 45 لاکھ خاندانوں کو احساس پروگرام کے ذریعے سے اکوموڈیٹ کیا ہے، 27 لاکھ خاندان ابھی ولید اقبال صاحب بتا رہے ہیں کہ سندھ میں اکوموڈیٹ کیے گئے ہیں، پھر پنجاب میں جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے اپنے امداد فنڈ سے 25 لاکھ خاندانوں کو مزید، یعنی مجموعی طور پر 70 لاکھ خاندانوں کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، پھر نیا پروگرام کل وزیر اعظم نے لانچ کر دیا بے روزگار لوگوں کے لیے، تو قابل تعریف چیزیں تو کافی ہوئی ہیں۔ اور پھر یہ بات جو بار بار حکومت کہتی ہے کہ بہرحال کورونا اس طرح سے نہیں پھیلا جس طرح سے امریکہ میں صورتحال ہے، برطانیہ میں صورتحال ہے، یورپ میں تھی، ترقی یافتہ ممالک میں ہے، تو پاکستان نے بہرحال کنٹرول کیا ہے، تو آپ جو قابل تعریف اقدامات ہیں ان کی تعریف نہیں کریں گے؟ جی اسداللہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ وفاقی حکومت کی ساری نااہلی اور بد انتظامی کے باوجود کرونا کی وہ صورتحال نہیں ہے جو یورپ اور امریکہ میں ہے۔ یہ محض اللہ کے فضل کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں محترم ولید اقبال سے بات کر رہے ہیں، جی ولید اقبال، نہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب بھی انہوں نے یہ گفتگو فرمائی ہے تو میں بالکل خاموشی سنی ہے جی، اور ہمارے دل میں ویسے بھی ان کا بڑا احترام ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ان جیسے لوگ، ان جیسی سوچ کے حامل لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں آگے آئیں اور ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ فورم وہاں ان کی سے ہو۔ شکر آپ نے یہ نہیں کہا کہ ولید اقبال جیسے سوچ کے لوگ آپ کی پارٹی پہ آ جائیں۔ نہیں وہ الٹیمیٹلی تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک وہاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فور فرنٹ پہ آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ان کی پارٹی کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، قوم کے لیے بھی بہتر ہے۔ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک قومی مسئلہ ہے، کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہے، اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ چند جو باتیں ہیں، چند غلطیوں اور خامیوں کی نشاندہی اس لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ ہم آئندہ اس طرح کے اس سے بچ سکیں، ان غلطیوں سے بچ سکیں، ان سے سبق حاصل کریں۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے اسداللہ صاحب، پوری قوم کو پتہ ہے کہ جس طرح تفتان بارڈر پہ نااہلی کا اور بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا، جب 6000 کے قریب زائرین آئے ہیں ایران سے، تو کوارنٹین اور آئسولیشن کی ریکوائرمنٹس پوری کیے بغیر جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا ان کو، چند کیسز تھے وہ ملٹی پلائی ہوتے گئے، پھر ان کو آگے سکریننگ کے بغیر ان کو اپنے آبائی علاقوں میں بھیجا گیا، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں اور گلگت بلتستان میں، جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی زیادہ کیسز بڑھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب اٹلی اور اسپین سے ہمارے لوگ بائی ایئر آئے شروع میں، تو اس وقت بھی ایئرپورٹس پہ ایفیکٹو سکریننگ کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں جہاں اپنے وہ علاقوں میں گئے وہاں کیسز بڑھے۔ پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب سندھ نے اور جی بی گورنمنٹ نے بڑے بر وقت اقدامات کیے، انیشیٹو لیے، یہ لاک ڈاؤن کیا، تعلیمی ادارے بند کیے، بڑے بڑے اجتماعات پہ پابندی لگائی، آئسولیشن سینٹر قائم کیے، تو فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ مسلسل تذبذب کا شکار رہی 2-3 ہفتے تک۔ یہ کہ میں اب بھی کہتا ہوں وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹرڈکشن کہ اگر اس وقت سندھ گورنمنٹ کو فالو کیا جاتا، ان کو اپریشیٹ کیا جاتا، گلگت بلتستان گورنمنٹ کو فالو کیا جاتا، تو لیکن چیمہ صاحب یہ بھی حالات بہت بہت ظاہر ہے پوری دنیا کورونا کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی، اگر اس طرح کے اقدامات باقی ممالک نے بھی اٹھائے ہوتے تو شاید وہاں پہ بھی نہ آتا، تو یہ تو آپ پوری دنیا کو بلیم کریں گے۔ ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 مہینے تک ان کو تو پتا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا کہ ہم نے 15 جنوری کو فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کے خلاف انیشیٹو لینے اور اقدامات کرنے ہیں، لیکن 2 مہینے 2.5 مہینے بعد تک اسپتالوں کی حالت یہ تھی کہ فرنٹ لائن جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، پیرامیڈکس ہیں،
ان کو پی پی ایز پرووائڈ نہ کر سکے, یعنی پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ, یہ جو حفاظتی کٹس ہیں نہ دے سکے, نہ اب یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز کا انتظام ہو سکا بر وقت, نہ یہ ہے کہ اپنی لیبس کو, لیبارٹریز کو اپ گریڈ کر سکے ٹو دی لیول آف بایو سیفٹی لیول 3 جس کو کہتے ہیں. ویسے چیمہ صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کی حکومت کتنے وینٹیلیٹر چھوڑ کے گئی تھی پنجاب میں؟ ہم نے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو مقابلہ کرنا ہو تو اسداللہ صاحب آپ ڈینگی کے کرائسس سے مقابلہ کر لیں, ڈینگی کے کرائسس سے مقابلہ کر لیں. جب 2011 میں ڈینگی کا سب سے بڑا ایپیڈیمک جس نے ہٹ کیا پنجاب کو, لاہور میں, وہ اس کا جو کیسز تھے آپ کو پتہ ہے کہ 24-25 ہزار کنفرمڈ کیسز, 350 ڈیتھس ہوئی. ہمیں تجربہ نہیں تھا, لیکن جس طرح میاں شہباز شریف کی قیادت میں وار فوٹنگ پہ کام ہوا, ہر وہ ادارہ اسداللہ صاحب ابھی وار فوٹنگ پہ کام نہیں ہو رہا سر, ابھی وار فوٹنگ پہ کام نہیں ہو رہا. کون سا کام ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ 2-2.5 مہینے بعد آئسولیشن سینٹرز بنا دی حکومت کہہ رہی ہے ہم نے یہاں پر. جو آئسولیشن سینٹر میں جو حالت ہے, جو جس طرح لوگ احتجاج کر رہے ہیں کہ نہ صفائی ستھرائی کا انتظام ہے, نہ کھانے کا انتظام ہے, جس طرح وہ احتجاج سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. دوسری بات جو ہے, ایک اور بات اسداللہ صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو ہے, یہ ولید اقبال صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ مفاہمت کے لیے, یا یہ ہے کہ ان میں یکسوئی کے لیے, یہ ہے کہ میری تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, یہ محاذ آرائی ہو یا مفاہمت ہو, دونوں کا کردار ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جس طرح چوہدری منظور صاحب فرما رہے تھے کہ وفاق کا کام, وزیر اعظم کا کام جو ہے وہ بڑے بھائی کا ہوتا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. انہوں نے پوری قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے, صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وفاق کا کام جو ہے, وزیر اعظم کا کام جو ہے, وہ ایک قائدانہ. ویسے اس میں ایڈ کر دوں چوہدری صاحب, جو ٹیسٹ ہو بھی رہے ہیں نا, وہ بھی اتنے ناقص طریقے سے ہو رہے ہیں کہ جو پازیٹیو ہیں وہ نیگیٹو آ رہے ہیں, جو نیگیٹو ہیں پازیٹیو آ رہے ہیں. اس طرح کی کمپلینٹس بھی آ رہی ہیں. یہ وہی کٹس ہیں جن کو واپس کیا تھا سندھ نے. یہاں پہ قصور میں میرے ٹیسٹ ہوئے تبلیغی جماعت والوں کے, انہوں نے نیگیٹو کیے, ان کو سرٹیفکیٹ دیے, سکھر میں جا کر دوبارہ ہوئے تو وہ پازیٹیو آئے. یہی تو رونا ہے سارے کا سارا. اس میں ایک گزارش, دوسری گزارش میری, دیکھیں یہ تاریخ گواہ ہے, جب سیلاب آیا تھا تو کنسنسس پیدا کس نے کیا تھا اور کس نے لیڈ رول ادا کیا. جب آفت آتی, کل کو کوئی یہاں پہ یہ اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ جنگ ہے, تو جنگ ہوتی ہے تو کون لیڈ کرتا ہے؟ وفاق لیڈ کرتا ہے. جب سیلاب آیا تھا گلگت بلتستان سے لے کر یہاں تک, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا سمیت ان کے پرائم منسٹر کہ یہ بڑا پروگرام نہیں ہے. بڑا پروگرام جو تھا وہ وطن کارڈ تھا, جس میں 1,40,00,000 لوگوں کو 25,000 روپے دیے گئے تھے. کس نے کنسنسس پیدا کیا تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ نے. جب سوات ہوا تھا, مظہر صاحب کور کرتے رہے, ہم سارے بھی تھے اس میں, کس نے کنسنسس پیدا کیا تھا؟ صدر پاکستان اور وزیر اعظم نے خود چھوٹی سے چھوٹی پارٹی کے لوگوں کو فون کیا تھا. جب اے پی ایس ہوا تھا تو کس نے کنسنسس پیدا کیا تھا؟ میاں نواز شریف اس وقت کے پرائم منسٹر نے خود ایک بندے کو فون, جو رات کو اس کو گالی دے رہے تھے کنٹینر کے اوپر, اس کو بھی فون کیا. تو کنسنسس پیدا کس نے کرنا ہوتا ہے؟ یہ مرکز نے کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا کیا جواب دیں گے کہ وہ کہتے ہیں سیاست کرنے کی وجہ یہ ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں آپ کو کیش دے دیا جائے, اور آپ کا ماضی اتنا داغدار ہے کہ آپ کو کیش نہیں دیا جا سکتا. میں ادھر ہی آ رہا ہوں نا, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ سیاست کر رہے ہیں, آپ کہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. سیاست تو ہم سیاسی لوگ سیاست, کاش یہ سیاست کرتے ہوتے, چونکہ ان کے اندر پولیٹیکل ول کی کمی ہے. اگر پولیٹیکل ول ہوتی تو یہ صورتحال آج پیدا نہ ہوتی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کے چیف منسٹر کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا, اگر سندھ نے جرم کیا ہے تو 6 گھنٹے بعد بلوچستان اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے, 12 گھنٹے بعد کے پی کے عمل درآمد کرتا ہے, 18 گھنٹے بعد پنجاب کرتا ہے, اور 24 گھنٹے کے بعد آپ کا ڈی جی آئی ایس پی آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں کریں. پھر کون غلط ہے؟ کون سی اشرافیہ ہے؟ کس کو کہیں گے جس کا نام اشرافیہ لیا ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا ہے, پنجاب کے چیف منسٹر کو کہا ہے, کے پی کے کو کہا ہے, کس کو کہا ہے؟ گھنٹی آئیکن دبائیے اور ایپک پاکستان کی اپڈیٹ پائیے.